کہ آپ کے سامنے ہم کتابوں کی ترتیب اس طور پر رکھیں گے کہ ابتدائی طور پر یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ ابتدائی طور پر مطالعہ کرنے والا رابعہ میں ہو سکتا ہے وہ خامسہ میں ہو، کسی بھی درجے میں ہو، تو ویسے ہم اشارہ کریں گے کہ چلو اولیٰ میں یہ مفید ہے، لیکن ان کتابوں کی جو ترتیب ہے وہ پڑھنے والے کی صلاحیت کے اعتبار سے ہے، درجے کے اعتبار سے لازمی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو کتاب شروع کریں گے وہ قصص النبیین ہے، جو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قصص النبیین۔ اور چونکہ اس کتاب کے پر بڑا اچھا حاشیہ بھی ہے اور ہر جگہ دستیاب بھی ہے، زبر زیر لگا ہوا بھی ہوتا ہے، تو اس کتاب میں جو مبتدی ساتھی ہیں وہ خوب محنت کریں اور اس کو آواز کے ساتھ پڑھیں، اس کے مفردات کا انتخاب، اس کے اندر جملوں کا انتخاب، یہ سارا کام کریں۔ اسی طرح سلسلۃ القصص کامل گیلانی کی بہت ساری کتابیں ہیں، کامل گیلانی، تو ان کے جو قصے ہیں وہ آپ پڑھیں۔ اچھا، قصے بھی ان کے مختلف ہیں، تو جو آسان قصے ہیں 15 صفحات کے، 16 صفحات کے، 17 صفحات کی، بڑی مختصر ان کی کہانیاں، آپ ان کو پڑھیں۔ سلسلۃ القصص کامل گیلانی کا ہو گیا، قصص النبیین ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو گیا۔ یہ کتاب جب آپ پڑھیں تو اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اندر پھر آپ نے اسی طرح القراءۃ الراشدہ ہے، القراءۃ الراشدہ، یہ ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، دوسرے بھی اجزاء ہیں تو ان کو آپ پڑھیں۔ سب سے پہلے قصص النبیین، پھر کامل گیلانی کی کتابیں، اس کے بعد القراءۃ الراشدہ، اس کے بعد القراءۃ الرشیدہ، اور پھر سور من حیات التابعین، یہ کتاب بڑی زبردست ہے۔ تو آپ جب 4-5 کتابیں پڑھ چکے ہوں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے سور من حیات التابعین سمجھنا آسان ہوگا۔ سور من حیات التابعین کا مطالعہ کریں، اس کے بعد سور من حیات الصحابہ، مشہور کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ نجیب گیلانی کی ایک کتاب ہے ارض الانبیاء، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے لیل الخطایا، یہ نجیب گیلانی کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا آپ لازمی طور پر مطالعہ کریں۔ اچھا، جب آپ نے ان کتابوں کا مطالعہ کر لیا، ہو سکتا ہے کہ آپ ثانیہ میں ہو سکتا ہے کہ آپ ثالثہ میں ہو سکتا ہے کہ آپ رابعہ میں ہو، اس کے بعد پھر آپ علی الطنطاوی صاحب کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، جس طرح ان کی کتاب ہے قصص من الحیاء، اور اسی طرح حکایات من التاریخ، تو ان چیزوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بڑا، اسی طرح ان کی کتاب ذکریات ہے، ذکریات بھی بڑی مفید کتاب ہے، بہت مفید کتاب ہے، اور ان کے اور بھی مقالات فی کلمات ہے، وہ ساری کتابیں ہیں ان کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ علی الطنطاوی کو پڑھیں، یعنی سور من حیات الصحابہ، سور من حیات التابعین کے بعد آپ علی الطنطاوی کی کم از کم 3-4 کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کی کتابیں، النظرات، یہ بڑی زبردست کتابیں ہیں، العبارات، زبردست کتابیں ہیں۔ اسی طرح آپ علی طنطاوی صاحب کی رجال من التاریخ، قصص من التاریخ، سور و خواطر، یہ کتاب بڑی اچھی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد طہ حسین کی کتاب ہے الایام، بڑی زبردست کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور عرب کے ایک بڑے مشہور ادیب ہیں عباس محمود عقاد، ان کی کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب، اس سے بھی بڑی ہے، اس کا نام ہے عبقریات، ابو بکر عمر عثمان، تو ابو بکر عمر اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف جو صحابہ کرام ہیں ان کی زندگی پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، بلکہ مختلف کتابیں ان کا مجموعہ ہے عبقریت علی، عبقریت عمر، عبقریت ابی بکر صدیق، تو اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے ابو الحسن علی علیہ کی اذا حبت ریح الایمان، تو اس مرحلے میں آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کو ہم ایسا مرحلہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں شاید آپ کو ضرورت ہی نہ ہو کہ کوئی آپ کو بتائے، اس لیے کہ آپ بہت کچھ پڑھ چکے ہوں گے۔ مصطفیٰ صادق الرافعی صاحب کی کتاب ہے وحی القلم کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح احمد حسن زیاد کی کتاب ہے وحی الرسالہ، یہ بہت اچھی کتاب ہے، یہ وحی الرسالہ، اور مختلف مقالات کا یہ مجموعہ ہے۔ امراء البیان کرد علی، یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا، بہت زبردست طریقے سے ان کی زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح احمد امین کی کتاب ہے فیض الخاطر، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔
اور سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسالۃ المحمدیۃ، الرسالۃ المحمدیۃ۔ تو یہ کہ وہ کتابیں ہیں، ہم نے زیادہ کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ پھر بولیں گے یہ سب پڑھنا جو ہے نا مشکل ہو جائے گا، ہم نہیں پڑھ سکیں گے، تو ہم نے مختصر کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں انشاءاللہ، اور جب آپ مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ شاید پھر آپ کو ضرورت ہی نہ ہو مزید پوچھنے کی، پھر آپ خود اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے لیے کتابوں کا انتخاب کریں اور کتابیں مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہیں، آپ مختارات اٹھائیں، کیوں نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ بیانات کیے ہیں اور وہ موجود ہیں کتاب۔ آپ یہ سمجھے کہ آپ نے ان کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہے اور ابھی آپ لکھنا چاہتے ہیں، تو لکھنے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تحریر کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ ساتھی شریک ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس موضوع پر آپ لکھنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے مختلف پہلوؤں پر آپ غور و فکر کریں، ہر حوالے سے اس پر غور و فکر کریں۔ اس کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ سنا ہے تو اس کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کریں، اس حوالے سے جو کتابیں آپ کے ذہن میں ہیں ان کتابوں کے نام بھی اپنے سامنے لے کے، اور اگر ان کی طرف مراجعات ممکن ہے تو ان کی طرف مراجعات کریں۔ کسی کے پاس اس کے بارے میں کچھ معلومات ہیں تو وہاں پر آپ ان سے پوچھیں، لیکن جس موضوع پر آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کے پاس مکمل تیاری ہونی چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو زبان استعمال کریں تو بالکل سادہ ہو، بالکل سادہ ہو۔ اچھا کیا ہوتا ہے، یہ میں نے خاص یہ بات جو ہے نا کیوں کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شروع میں سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مشکل سے مشکل لفظ کا استعمال کیا اور پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آیا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ میں بڑا ادیب بن گیا ہوں۔ حالانکہ ہم بات کیوں کرتے ہیں؟ بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا مخاطب سمجھ جائے۔ تو اگر آپ نے قصداً ایسی بات کی ہے، بات کو معقد کرنے کی، بات کو مشکل بنانے کی آپ نے کوشش کی ہے، تو یہ تو آپ ادیب نہیں، آپ پہیلیاں بنا رہے، ایک الگ فن ہے۔ ادب تو یہ ہے کہ آپ آسان الفاظ میں کریں۔ تو پچھلے سال کی بات ہے، ہم نے ایک مقالہ لکھا تھا، تو ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے مکمل مقالہ سمجھ آ گیا، فہمتھا کاملۃ۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب آپ کا مقالہ اچھا نہیں ہے اور فصیح و بلیغ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو بڑی اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ گیا ہے۔ جہاں پر مشکل چیزیں ہوں گی، جہاں پر غیر معروف معانی ہوں گے، ان کے لیے پھر اگر آپ ایسے الفاظ استعمال کریں گے تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مشہور الفاظ معانی ہے تو ان کے لیے جو مشہور الفاظ ہے انہی کا استعمال کریں۔ کچھ ساتھی کوشش کرتے ہیں کہ بس کچھ نیا لے آئیں، بس اگرچہ وہ نیا جو لے آیا ہوں وہ مشہور سے زیادہ کمزور ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نئی نئی تعبیرات کا اگر آپ انتخاب کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو خواہ مخواہ میں اپنی تحریر کے اندر متروک الاستعمال الفاظ کو استعمال کرنا، نامانوس الفاظ کو استعمال کرنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ نے ایک تحریر آپ نے لکھی، آپ نے اس کے اندر متروک الفاظ کا استعمال بھی نہیں کیا اور اچھے تو اب اس کو آپ مرتب کریں، مختلف فقرے بنائیں۔ فقرے اس طور بنائیں کہ ابتدا میں ایک اس کا الگ فقرہ ہو یا پیراگراف ہو، پھر درمیان میں 3-4 پیراگراف میں آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کی ہو، اور آخر میں اس کا خاتمہ ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے یہ ہے کہ جب آپ لکھنا چاہیں تکلف نہ کریں، تکلف سے بچیں، جو بات دل میں ہے نا وہ لکھیں، بس دل میں بات آ رہی ہے لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں۔ یہ کاپی بھی آپ کی ہے، یہ قلم بھی آپ ہے، تصحیح آپ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جو کچھ ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم شروع ہی سے قلم اٹھائیں اور ایسا لکھیں جیسے مصطفیٰ صادق الرافعی لکھتا تھا، جیسے امام جاحظ لکھتا تھا، جیسے طنطاوی بس پہلی تحریر ہماری ایسی ہونی چاہیے، اور بالکل شروع ہی سے ہمارا جملہ ایسا ہو نہیں۔ شروع میں جب آپ مشق کر رہے ہیں نا، دل و دماغ میں جس قسم کے خیالات اور جذبات آ رہے ہیں بس ان کو لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں۔ پھر کیا ہوگا، 1-2 دن اس کو رکھیں، اپنی تحریر ہے اس کو رکھیں، اس کے بعد اس کو اٹھائیں، اس میں خود ہی اپنے نحوی صرف غلطیوں کو بھی ٹھیک کریں، جو اس میں غیر ضروری عبارات آئی ہیں ان کو بھی ٹھیک کریں۔ آپ اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں، مزید اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ لیکن شروع میں بہت تکلف نہ کریں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کچھ بھی نہیں لکھ پاتے، ہم کچھ بھی نہیں لکھ پاتے، اس لیے کہ شروع ہی سے چونکہ ہم نے ایک بڑا اعلیٰ معیار اپنے ذہن میں بنایا ہوتا ہے اور وہ جملہ اس طرح بن نہیں رہا ہوتا، تو اس لیے ہم کچھ لکھ ہی نہیں پاتے۔
چونکہ آپ تحریر لکھ رہے ہیں تو وہ دوسروں تک پہنچانے کے لکھ رہے ہیں، جس سے مخاطب ہیں تو اسلوب انہی کا اختیار کریں، انہی کے لیے اختیار کریں۔ مثلا آپ نے بات کرنی ہے عوام الناس سے اور آپ نے فصیح و بلیغ اعلیٰ قسم کی گھاڑی ادبی عربی لکھی تو ظاہر ہے وہ تو نہیں سمجھیں گے۔ تو جو بات ادبا سے کرنی ہو تو پھر ادبی زبان میں لکھیں، جو عام لوگوں سے کرنی ہو تو وہ عام آسان عربی میں لکھیں، جو اہل علم سے کرنی ہو تو وہ علمی زبان میں لکھیں۔ یہ مراعات ضروری ہے، مراعات الحال ضروری ہے۔ بعض اوقات ساتھی کرتے یہ ہیں کہ بہت مشکل زبان میں لکھ لیتے ہیں، اس کا پھر نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح علامات ترقیم کا بہت زیادہ خیال رکھیں، یہ ایک مختلف اور مستقل سبق ہو سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں۔ اسی طرح اور اہل زبان کے ہم ایک ویڈیو میں علامات ترقیم پڑھا بھی چکے ہیں، ہمارے اسی چینل پر موجود ہے۔ اور جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان کے مختلف اشعار، اس کے اندر مختلف جملے، الفاظ، تعبیرات اور قرآن و حدیث کے مختلف جملے آپ کے ذہن میں آئیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے، تو ان کو اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ تحریر لکھیں گے تو وہ بڑی اچھی ہوگی، بڑی زبردست ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں جو کہ آپ مطالعے کے حوالے سے آپ حضرات سے بات ہو گئی ہے۔ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے تو الحمدللہ ہر جگہ پر ایسی کتابیں مل جاتی ہے۔ ایک کتاب ہو، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ذہن میں ہوتی ہے ایک بات کہ بہت ساری کتابیں میں پڑھوں گا، نہیں، ایک کتاب کو آپ پکڑیں، پڑھیں اس کو۔ مثلا میرے سامنے عیون الاخبار ہے، اگر اس ایک کتاب کو بھی کوئی متقدم لیول کے ساتھی پکڑے کافی ہے، اس کے لیے بالکل کافی ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ساری کتابیں پڑھیں، ضروری یہ ہے کہ ایک کتاب پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں، زبردست طریقے سے پڑھیں، تعبیرات کا انتخاب ہو، نئے کلمات اسے لیے جائیں، بار بار اس کے اندر تدبر کیا جائے۔ ان تکون القراءۃ قراءۃ تدبر و تفکر و تذکر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ کہ آپ اگر عربی زبان بولنا چاہتے ہیں تو ایک تو آج کل یہ عذر تو کوئی نہیں رہا، ہم آج یہ کر سکتے ہیں کہ عرب سے بھی اچھی عربی زبان ہم بولیں، یہ ہم کر سکتے ہیں، بلکہ بہت سارے عجم ایسے ہیں جو عرب سے اچھی زبان بولتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابھی جو امتحانات ہوئے جامعۃ الازہر کے، جامعۃ الازہر میں جو شعبہ عربی کے امتحانات ہوئے، اس کے اندر 10 پوزیشنیں ہیں، 10 پوزیشن میں سے صرف ایک عربی، صرف ایک 10ویں پوزیشن ایک عربی کی ہے۔ 9 کے 9 شروع کی جو پوزیشن ہے وہ انڈیا اور پاکستان اور انڈونیشیا کے بچوں کے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جامعۃ الازہر میں عرب کی یونیورسٹی ہے، عرب طلبہ ہیں، عرب اساتذہ ہیں، اس کے باوجود ہمارے طلبہ جو یہاں گئے ہیں انہوں نے وہاں پر پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو ہم عرب سے اچھی عربی بول سکتے ہیں۔ ابھی اتنے وسائل آ گئے ہیں کہ کسی کے پاس کسی قسم کا عذر، کوئی بہانہ نہیں رہا ہے۔ تو آپ عرب کو سنیں، یہ اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اردو سے عربی میں نہ جائیں، عربی سے آپ اردو میں آئیں، یا عربی سے اس مفہوم میں آئے جو آپ بولنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی کوئی اور زبان ہو، لیکن جو مفہوم آپ بولنا چاہتے ہیں تو کثرت مزاولت، بہت زیادہ کلام عرب کو آپ پڑھیں، بار بار پڑھیں اس کو۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کتاب کو پڑھیں تو آواز کے ساتھ پڑھیں، آواز کے ساتھ آپ کتاب پڑھیں گے تو ایک آپ کا لہجہ بھی اچھا ہوگا، زبان میں روانی بھی آئے گی اور وہ تعبیرات آپ کو یاد بھی ہوگی۔ بنین و بنات کے حوارات جس کتاب میں ہیں وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، وہ یہ کتاب ہے، کون سے ساتھی پوچھ رہے ہیں ان کے لیے، وہ یہ ہے لغت الاسلام ہے، یہ کتاب ہے۔ ہمارے دوست ہیں مولانا ابو محمد نصیر اللہ المنصور صاحب، یہ کتاب انڈیا میں بھی دستیاب ہے اور پاکستان میں بھی دستیاب ہے۔ تو اس کے اندر بنین و بنات سب کے لیے حوارات ہیں اور ابتدائی ساتھیوں کے لیے بڑے مفید ہیں، مطلب جو بالکل شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں اور کم از کم یعنی کچھ مفردات اور جملے وہ یاد کر چکے ہیں، اس کے بعد بول چال کا مرحلہ آ چکا ہے، تو یہ کتاب اس کے لیے بھی مفید ہے۔ اسی طرح جو رمضان شعبان میں ہم مختلف دورے کرواتے ہیں اس کے لیے۔ متروک الفاظ سے کیا مراد ہے؟ متروک الفاظ سے یہ مراد ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سب معلقات پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے الفاظ ایسے آئے ہوتے ہیں، یا ہمارے درس نظامی کی کتابوں میں جو بطور مثال انہوں نے ذکر کی ہوتی ہے، لیکن آج کل جو ہم عربی زبان بولتے ہیں اس میں وہ لفظ مستعمل نہیں ہے۔ تو جس کو عرب نے چھوڑا ہے تو اس کو ہمیں بھی چھوڑنا چاہیے، اس کی جگہ پر آج کل جو الفاظ مستعمل ہیں، فصحی عربی کی بات کر رہا ہوں، اس میں مستعمل ہے تو وہ بولنے چاہیے۔ تو متروک الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جو قاموس کے اندر اس طور پر تو محفوظ رکھے جاتے ہیں تاکہ عربی زبان کی بطور تاریخی محفوظ رہے، وہ استعمال کے لیے محفوظ نہیں کیے جاتے۔
تو ادبا حضرات جن الفاظ کو اپنے کلام میں استعمال نہ کریں، کس نے آپ کو کہا ہے کہ عربی زبان کے تمام الفاظ یاد کریں؟ یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی، اپنے آپ کو تکلیف ما لا یطاق کا وہ نہ بنائیں، بس جس قدر آپ کر سکتے ہیں، جس سے آپ اپنے ارد گرد کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اظہار ما فی ضمیر کر سکتے ہیں، وہ یاد کریں۔ سب تو کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا، خود عرب کو بھی آپ کیا سمجھتے ہیں، جو کتابیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر مختلف حاشیے میں الفاظ کی معنی لکھی ہوتی ہے، مثلا میرے پاس یہ عید الاخبار ہے، تو اگر اس کے حاشیے میں مختلف الفاظ کے معنی لکھی ہوئے، جیسے یہاں پر مختلف الفاظ کی معنی لکھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عجم کے لیے ہے یا خود عرب کے لیے لکھی ہوئے ہیں؟ یعنی عرب کو بھی ان الفاظ کے معنی نہیں آتے تو انہوں نے ان کو آسان کر کے لکھا ہے، تو یہ تو سب یاد نہیں کر سکتے، یہ لازمی بھی نہیں ہے۔ کل یہ کتابیں دستیاب ہیں، اور آپ نیٹ پر سرچ کریں کہ کتاب کا نام آپ لکھیں، آ جائے گی۔ محنت کر لیا کریں، کسی چیز کو سیکھنا ہے نا، اس پہ کچھ نہ کچھ، یہ جو تیار چیز ہوتی ہے وہ انسان اس کو بھول جاتا ہے۔ میں حالانکہ میں موبائل میں دیکھ سکتا ہوں الفاظ کے معنی، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ قاموس اٹھاؤں اور اس میں دیکھوں۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ مشقت لگ جاتی، تو علم کا احترام اس قدر ہو کہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ مشقت برداشت کریں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، لا یستطاع العلم براحت الجسد۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک لفظ کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے اور نئے الفاظ پر بھی نظر پڑ جاتی ہے، تو یہ اہم بات ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔